آج خاور آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی پرسنالٹی سے جن کا نام بھی بہت ہے اور کام بھی، مگر کنٹروورسی سچ کبھی سننے میں آئی نہیں. دس ساؤنڈ سو ڈفرنٹ ہے نا کہ کوئی شو بز میں ہو لیکن کنٹروورسی سے رہے دور. ارے یہاں تو اچھوں کو کوئی نہیں بخشتا، مگر شی از دا ون جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹروورسیز جیسے نام سے رکھا ہے بہت ہی دور. یٹ شی از سو فیمس اینڈ گلیمرس. جی ہاں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہماری نتاشا AKA نیٹی. ماڈلنگ میں آنے کے بعد پاپولیرٹی حاصل کرتی ہوئی یہ بیوٹی کوئین ہے بہت ہی ڈپلومیٹک. نتاشا کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دیتی جو بن جائے میڈیا کی ہائی لائٹس. شاید اسی ڈپلومیسی نے اس سزلنگ بیوٹی کو رکھا ہے میڈیا کے ریومر سے کافی دور. ماڈلنگ کے علاوہ ہوسٹنگ اینڈ ایکٹنگ اور آلسو ٹو ہر کریڈٹ. یہی نہیں، ماڈلنگ ہے ان کا پیشن اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ پریفر کریں گی a divorce upon being restricted from modeling by her husband. ارے واہ بھائی نتاشا، آپ تو بڑی ڈومینیٹنگ وائف نکلی. لیکن خاور بھی کم نہیں ہے. اس ڈپلومیٹک حسینہ سے پوچھیں گے وہ اتنے انٹرسٹنگ سوال جو نتاشا کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے. So, stay glued to Khavar in Law. Welcome to my show. Thank you very much, Khavar. میں کہوں گی کہ it is an absolute pleasure کہ میں آج آپ کے سامنے آمنے سامنے بیٹھی ہوں اور آپ ایکچولی میرے سے سوال کریں گے اور میں ایکچولی جواب دوں گی. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ کبھی کسی کو انٹرویو نہیں دیتی اور پتہ نہیں میری ریکویسٹ پہ کیسے آ گئی. میں نے ان کو بس کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں تمہیں آنا پڑے گا، میں تمہارے ہر شو میں آتا ہوں. اور میں نے کچھ اسٹائل سے ان سے بات کی کہ مان گئی. تم مانی کیسے؟ میں آپ کو ابھی آنیسٹلی دیتی انٹرویوز، لوگوں کو تو بڑے انٹرویوز کرتی ہوں. انٹرویوز مجھے نا ایکچولی کرنے کا شوق ہے، دینے کا شوق نہیں ہے بالکل بھی. اچھا. اب وہ کالز آتی ہیں انٹرویوز کی، جیسے آپ کو پتہ ہوتا ہے. اب میں کبھی اچھا مجھے خاور کی کال آئی. آئی واز ایٹ مائی بیسٹ فرینڈز ہاؤس سارا، اس کی ایگزیبیشن تو کراچی سے آئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ ہاں اچھا ایسے کرتے ہیں فرسٹ کی بات کر لیں. تو آگے سے کام آپ نے مجھے جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو فون رکھتے رکھتے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے آگے سے بولا کہ ویسے نیٹی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی تمہیں کسی بھی انٹرویو یا کام کے لیے نہ کی ہو. میں نے سر پکڑا، میں کہا لیٹ می کال یو بیک. لٹرلی 30 منٹس میں نے آپ کو کال بیک کی. میں کہا آئی ایم آن بورڈ فار منڈے. تمہاری کوئی 3 اوپر نیچے اپائنٹمنٹ کے بیچ میں پھر تم نے اس کو بھی ایڈجسٹ کیا؟ ہاں، میری وہ ایک میرین سید نے جو IFAB اناؤنس کیا آج پوری ایک پریس کانفرنس کر کے. وی آر ویری ہیپی کہ وہ ہماری فیشن انڈسٹری میں ایک بڑا اسٹیپ ہے اینڈ ایز اے ماڈل انہوں نے یہ لیا اور ساری انڈسٹری نے ان کا بہت ساتھ دیا. یعنی کہ صرف ہاں نہیں بولا مگر ایکچولی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کندھے سے کندھا ملا کے نا کھڑے ہو گئے سارے. اینڈ وہ تھا. اینڈ دین آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ آ کے آپ سے گپ شپ کرنی ہے. اور میں صرف انٹرویو دینے نہیں والی، تھوڑی دیر میں انٹرویو لینے والی ہوں، یہ بھی بتاتی چلوں آپ کو. سو محتاط رہیے گا. اور اس کے بعد میں تو یہ چاہتا بھی ہوں کہ ہم لوگ اس طرح کریں جیسے بہت آپس میں کیجول گفتگو کر رہے ہیں. میں کوئی انٹرویو نہیں کر رہا، میں چاہتا بھی یہ نہیں. اور اس کے بعد میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے ایک ڈنر پہ جانا ہے ایک فرینڈ کی برتھ ڈے. اچھا. ہاں تو میں نے کہا سجی بنی تو ہوں گی، چلو چلی جاؤں گی تھوڑی دیر. تو تمہارا روز یہی روٹین ہوتی ہے آج کل؟ میں ایکچولی جب کام نہیں کر رہی ہوتی تو میں اپنی ٹریکس میں ہوتی ہوں، اپنی ٹی شرٹس میں ہوتی ہوں، اور آج کل سردی ہے تو اپنی سویٹ جوسی جیکٹ میں ہوتی ہوں اینڈ ان مائی گلاسز اینڈ آئی لو اٹ. آئی تھنک اس سے جو زیادہ اچھی لک ہے نا وہ ہے ہی نہیں میرے لیے. اٹس لائک دا موسٹ کمفرٹیبل تھنگ ایور فار می. دس از یور سیکنڈ میرج؟ دس از مائی سیکنڈ میرج بیکاز فرسٹ جو تمہارا جو پہلا لائف کا پہلا اسپیل ہے اس میں تم بہت گھبرائی ہوئی چپ رہنے والے لگتا ہے، جیسے تم بہت کسی کے انڈر ہو. اور اب اس کے بعد دوسری شادی نے تمہیں بالکل چینج کر کے رکھ دیا. خبر ایکچولی ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو کوئی ڈس آنیسٹی نہیں چل سکتی بیکاز آپ کے ساتھ بالکل گھر والی بات ہے. اور آف کورس آپ لوگ سن رہے ہیں تو آئی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. آئی لاس مائی مدر ایٹ اے ویری ارلی ایج جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی واز اونلی 13 years old اینڈ میری ماں میں میری جان تھی. خدا کے بعد اگر میری جان کسی میں آج تک ہے لٹرلی تو ہاں سب کی ہوتی ہے. تو وہ ایک بڑی لائک آئی واز لائک دا منجلی بیٹی. آئی ہیو ون بردر ماشاء اللہ سب سے بڑا تھا تو وہ کالج جا چکا تھا. ہم 3 بہنیں میں سے بیچ والی بہن پھنستی ہے، بڑی بہت بڑی، چھوٹی بہت چھوٹی. تو میں ایک ٹارگیٹ آ گیا کہ ماں کے ایموشنز بھی میرے پہ، میرے بھی ان پہ، وہ سب. سو آئی لاس مائی مدر ایٹ این ارلی ایج. لیکن تب تک میں نے اپنی سینٹی کو رہنے دیا. ٹھیک ہے. اب جب میں آئی سیڈ اب کالج لائف اسٹارٹ ہونی ہے بیکاز شی ہیڈ لیفٹ می اینڈ گون. تو کالج لائف میں میں بالکل بھی چھپی چپ یہ والی نہیں تھی. میں لٹرلی ایسی تھی جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں. دین آئی گاٹ میرڈ. میری فیملی میں ایک بات پکی ہوئی بھی تھی اینڈ آئی
स्टिल रिमेंबर मैंने अपने बाप को बोला कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, ही इज़ माई कज़न एंड आई लव हिम एज माई कज़न बट आई डोंट सी अ हस्बैंड इन हिम, मतलब मैं कैसे उसको एक मियाँ बना लूँ. तो ही सेड कि नहीं फैमिली अच्छी है, ख्याल भी करेगी, ये वो, एंड यू नो हाउ अ फादर वुड फील. जिस तरह उस ज़माने में तो ख़ास तौर पे होता है कि 3 बेटियाँ शादियाँ करनी है वटेवर. ऐसा चलो ठीक है, कर ली शादी. अब करके शादी में ऐसी हो गई. नहीं सैगलो में शादी है बिकॉज दे आर फ्रॉम माई मदर साइड ऑफ द फैमिली. तो ही वॉज माई सेकेंड कज़न और वेरी वेरी नाइस गाय. मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो शादीशुदा है और उसका बेटा भी है माशाल्लाह. लेकिन केमिस्ट्री छोड़े बस वो कुछ भी नहीं था, मतलब और मुझे पता था, मुझे नज़र आ रहा था कुछ भी नहीं है. अब वो जो थे ना मेरे 2.5-3 साल, अब आप जो कह रहे हैं ना वो नैटी थी जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते. मैं चुपचाप थी, अपने में रहती थी, बात भी नहीं करती थी, खाती भी नहीं थी, पीती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ म्यूजिक सुनती थी और अकेले रहना पसंद. मगर तुम्हें देख के लगता है कि अब तुम खाती पीती नहीं हो. अब तो मैं फिटनेस के लिए नहीं खाती ना. तो तब की बात और थी. बस फिर माशाल्लाह गॉड इज़ काइंड, आमीन. एंड आई मेट समबडी आई रियली लव एंड अल्लाह का बहुत करम है. आई हैव 2 kids फ्रॉम हिम, माशाल्लाह 2 बेटियां हैं. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. तो तब उस कमिंग बैक टू द पॉइंट, तब मैंने शहजाद को बोला कि तुम मेरे मियाँ से आप बात करो. तो उसने कहा आई एम ठीक है, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट माई मदर सेज कि ये मैं अकलौता बेटा हूँ और ये हर रैक पे लटकी हुई एक लड़की बहू नहीं हो सकती. मैं कहा अच्छा पढ़े लिखे लोग भी ऐसे सोचते. एनीवे शहजाद वाज रियली रियली नाइस. वो उसने कन्विंस किया बहुत, और इसने कहा कि लेकिन एक बात है कि ये आके ये नहीं करेगी कि ये नहीं पहनना, ये नहीं करना, ये ब्लाउज नहीं पहनना, ये क्या, बिकॉज मॉडलिंग इज़ नॉट ओनली कि ये फ़न के लिए कर रही है. शी इज़ गोइंग टू गेट पेड फॉर इट. शी इज़ लाइक गोइंग टू बी लाइक अ सिलुएट जिसमें आपने कपड़े डाल दी. यू नो लाइक प्रोडक्ट सेल होता है किसी का, तो शी हैज़ टू डाइव इन टू इट लाइक इट्स अ स्विमिंग पूल. तो मैंने उसको देख के कमेंट कहा ही सेइंग आई हैव टू डाइव इन टू इट लाइक इट्स अ स्विमिंग पूल. तो उसको देख के कहता है शी हैज़ टू डाइव इन टू इट लाइक इट्स अ स्विमिंग पूल. तो हम तीनों ने एक दूसरे को कहा हाँ ओके. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड मॉडलिंग. मैं तो मॉडल बनना भी नहीं था, बट गॉड इज़ काइंड. मैं जब स्टार्ट किया तो सुपर मॉडल एक इमेज पे जब मैं पहुंची तो मुझे एक होस्टिंग, एक मेरा शो होता था स्टार्स इन स्टाइल, और दैट वाज वन ऑफ अ काइंड इन दोज डेज कि एक मैगजीन शो जिसमें आप मतलब किसी सिंगर को दिखा रहे हैं या किसी हॉबी कलेक्टर या कुछ इस तरह की चीज़ें. पहले ऐसा नहीं होता था. तो उन्होंने मुझे 13 एपिसोड्स के लिए बुक किया. अब मैं टीवी के आगे बैठी मैंने कहा मुझे नहीं इतना बोलना आता यार. जैसे नहीं आप उर्दू भी सही बोल लेती है, अंग्रेज़ी भी ठीक ही है, चलो कर लेंगी आप. वो करते करते दे बुक मी फॉर 13 एपिसोड्स. Alhamdulillah, it went on for 3.5 years on PTV Home and on other channels as well. हाँ, तो वहाँ से मैंने अपनी होस्टिंग की नीश स्टार्ट कर ली, बिकॉज मुझे ये भी पता था सारी ज़िंदगी मॉडलिंग तो नहीं होती. Anyhow, इस बात पे मैं एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा इस्तेफाते हैं. तुम्हें नहीं कभी मॉर्निंग शो ऑफर हुआ? तुम्हारी तो माशाल्लाह से इतनी एनर्जी है, नॉलेज है, सब कुछ है. I think you should do it. मेरा मियाँ नहीं मुझे करने देता. भाई सुन रहा है तो प्लीज़ सुन लो.